یہ جھوٹ ہے، غلط کہا جا رہا ہے، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا، وہ تو معصوم ہے۔ ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے سردار۔ سردار اعلیٰ اتنے مردوں کے بیچ ایک دم کھڑی ہوتی وہ اپنے حواسوں کو بمشکل قابو کیے احترام سے بولی۔ سامنے ہی وہ اپنی کرسی پر جاہو جلال اور بڑے شاہانہ انداز میں بیٹھا، اسے بغور پلکیں جھپکائے یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ زاری سا کھٹک بیٹھ جائیں، اتنے سرداروں کے بیچ بیٹھ کر آپ سردار اعلیٰ کو جھوٹا قرار نہیں دے سکتے۔ آپ جانتی ہیں اس غلطی کو آپ کو بہت بھاری قیمت چکانی پڑ سکتی ہے۔ تبھی ایک بزرگ کھڑے ہوتے بولے۔ پورے جرگے میں بھن بھناہٹ شروع ہو گئی۔ تبھی سردار ابراق میکائل خان نے ہاتھ اٹھایا، جس کی دہشت سے سب خاموش ہو گئے۔ زاریسا کی سرخ بھیگی آنکھیں ڈر اور خوف سے بس اسے دیکھ رہی تھیں۔ جس کے ہاتھ میں پوری بساط تھی، وہ چاہتا تو ایک پل میں اس کھیل کو جیت کر اس کی جان لے بھی سکتا تھا اور اسے بخش کر اپنی شان اور شوکت، عزت اور مرتبے میں 4 چاند بھی لگا سکتا تھا۔ یہی سچ ہے خاتون کہ آپ کے بھائی نے میری جان لینے کی کوشش کی ہے، اسے مجھ پر گولی چلائی۔ سردار ابراق میکائل خان کی آواز ارد گرد کی دیواروں سے ٹکراتی اس کے کانوں پر ہتھوڑوں کی مانند گونجی تھی۔ وہ بے حد سنجیدہ اور وجیح شخصیت کا مالک شخص محفل میں ہر کسی کی توجہ اپنی جانب کھینچنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس کا روب بات کرنے کا دبدبہ ہی کافی تھا سب کو اپنی اوقات میں رکھنے کے لیے۔ وہ یہاں سے دور دور تک پھیلی زمینوں، پہاڑوں، کہکشاؤں، ہواؤں کا سردار اعلیٰ تھا۔ یہاں اس کی حکومت چلتی تھی، کوئی پرندہ بھی اس کی اجازت کے بنا یہاں پر نہیں مار سکتا تھا۔ وہ محض 13 سال کا ہے سردار، وہ معصوم ہے، وہ کیسے آپ پر گولی چلانے کی طاقت رکھ سکتا ہے؟ اس کی کوئی غلطی نہیں، وہ بے قصور ہے، ضروری اسے پھنسانے کی کوئی سازش ہے۔ زاریسا کے سر سے ہلکی سی چادر ڈھلکی، آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا۔ وہی ابراق کو لگا سینے میں دل اتنی زور سے دھڑکا جیسے اس کی جان ہی لے لے گا۔ وہ گہرے سانس لینے لگا۔ پھر میری کیا غلطی تھی زاریسا، جو زندگی بھر کے لیے محبت کا روگ تم نے میرے حصے میں ڈال دیا؟ ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا کہ یہ دیوانہ جو تم سے دن رات عبادت کی طرح محبت کرتا ہے وہ تمہارے بغیر کیسے رہے گا؟ میرا کیا قصور تھا جو محبت کے فراق میرے نصیب میں تم نے لکھا؟ ابراق کی سخت شکایت کرتی تپش زدہ نگاہیں اس نازک حسین ملکہ مجسم سے ہٹنے سے انکاری تھی۔ اچھا تو آپ کہہ رہی ہیں کہ میں کوئی سازش کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں؟ سردار ابراق میکائل خان بلند آواز میں غرایا۔ زاریسا اس کا یہ انداز پہلی بار دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی تھی، کانپ کر رہ گئی تھی۔ وہ کب اس کے سخت رویے کی عادی تھی؟ وہ تو اس کے نرم محبت بھرے میٹھے لہجے کو پہچانتی تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں بے یقینی سے کھلی رہ گئی۔ اگر اس بھرے جرگے میں آپ کے بھائی نے خود گواہی دے دی کہ ہاں وہ مجرم ہے، اس نے ہی مجھ پر گولی چلائی ہے، تو اس کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر شیطانیت سے مسکراتا وہ صوفے پر کسی شہنشاہ کی طرح ٹانگ پر ٹانگ جمائے پھیل کر بیٹھا۔ اس کی مست لائٹ براؤن آنکھیں عقاب کی طرح ہر ایک چہرے کے زاویے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ سردار اعلیٰ کے لفظوں پر خٹک حویلی کے مردوں کے ساتھ ساتھ آفریدی قبیلے کے مردوں نے بھی سب سے مٹھیاں بھینچ لی۔ زاریسا سانس روکے سب کچھ سن رہی تھی۔ ایسا نہیں ہوگا، اس کے لب کانپ اٹھے، بے چین نگاہیں اسے ڈھونڈنے لگی۔ تبھی سردار ابراق میکائل خان کے طاقتور آدمیوں کے بیچ اس کا معصوم سا بھائی ہاتھ میں بیڑیاں پہنے سر اٹھا کر آتا دکھائی دیا۔ زاریسا نے منہ پر ہاتھ رکھے بے اختیار نکلنے والی چیخ کا گلا گھونٹا، دل جیسے ٹوٹ سا گیا۔ وہیں خٹک اور آفریدی قبیلے کے مرد بھی دنگ کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ بولو چھوٹے میر خٹک، سچ کیا ہے؟ بتاؤ اپنی بہن اور اس جرگے کو تم نے کیا کیا؟ اس کی آواز کی گرج سنتے دل جی جان سے کانپا تھا، دل کی دھڑکنیں بند ہونے کی قدار پر تھی۔ اس شخص کی ہیبت سے اس کی روح جسم سے پرواز ہونے والی تھی۔ ہاں، گولی چلائی میں نے چلائی تھی سردار اعلیٰ پر بدقسمتی سے وہ فوراً جھک گئے تو گولی ان کے سینے کے بجائے بازو کے اندر گھس گئی۔ میر کا اس وقت معصوم چہرہ چٹان سے سختی لیے ہوئے تھا۔
وہ اپنا جرم بھرے جرگے میں ایسے قبول کر رہا تھا جیسے امتحان میں فخر سے ٹاپ کرنے پر اپنی محنت کی داستان سنا رہا ہو۔ نہیں یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سچ نہیں ہے۔ زاریسا سے اب مزید اور برداشت کرنا مشکل تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح آپا کھوتی چلانے لگی اور اس کی طرف بھاگی کہ تبھی خٹک قبیلے سے اس کے تایا جو اپنے قبیلے کے نمائندے تھے اٹھتے اسے زبردستی بازو میں بھرتے روک گئے۔ ایسا مت کریں سردار اعلیٰ، اسے جانے دے، وہ معصوم ہے۔ اس نے قلم کے علاوہ کبھی ہتھیار نہیں اٹھایا۔ اسے ان سیاست کے فتنوں کا کچھ نہیں پتا۔ خدا کے لیے رحم کرے، وہ میرا اکلوتا پیارا رشتہ ہے، میرے جینے کا واحد وجہ، میری آنکھوں کا نور، اسے معاف کر دیں۔ زمین پر گھٹنوں کے بل اس کے سامنے گری وہ بے بسی سے روتی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی فریاد کر رہی تھی۔ ابراق کا دل اسے اس حالت میں دیکھ 1000 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ اس کے دل سے خون رسنے لگا جس کی تکلیف کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا تھا۔ پل میں آنکھیں سرخ ہو گئیں تو وہ ضبط سے نظر جھکا گیا۔ زاریسا کے تایا خود پر جبر کرتے پیچھے ہٹ گئے۔ مجرم نے گناہ قبول کر لیا تھا، فیصلے کا وقت آن پہنچا تھا، جس پر وہ ہلکا سا مسکرا رہے تھے۔ یہی تو وہ چاہتے تھے، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ سردار ابراق میکائل خان نے ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ سب نے ایک ساتھ اس کی طرف دل تھام کر دیکھا۔ خٹک قبیلے کے بننے والے اگلے سردار میر خٹک نے مجھے مارنا چاہا۔ انصاف کے مطابق مجھے اس کی جان لینی چاہیے۔ ابھی وہ اتنا بولا ہی تھا کہ زاریسا کا دل جیسے بند ہو گیا، سانسیں رک گئی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ لہرا کر اس سے پہلے زمین پر گرتی خاک ہوتی جب وہ بے ساختہ کسی تیز ہوا کی طرح اسے زمین پر گرنے سے پہلے اپنی پناہوں میں لے گیا۔ اس وقت نہ تو ہاتھ میں لگی گولی کا تازہ زخم اسے یاد رہا، نہ جرگے میں بیٹھے سردار مرد اور نہ ہی اس کا منگیتر دلشاد آفریدی۔ وہ سب کو بھول گیا۔ یاد رہی تو صرف زاریسا جسے وہ بے مول ہوتا اپنی زندگی میں نظروں کے سامنے کبھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جسم پر اوڑھی شال اتار کر اس نے محبت سے اس کے نازک وجود پر ڈالتے اسے سب کی نظروں سے چھپا لیا۔ پیاسی نگاہوں سے ایک آخری دیدار یار کرنے کے بعد اس نے نواز خٹک جو اس کے تایا تھے انہیں اسے سنبھالنے کو اشارہ کیا اور اسے انہیں سونپ کر جلدی سے خود کے بہکتے دل کو سنبھالتا اٹھ کھڑا ہوا۔ فیصلہ اس لڑکی کے ہوش میں آنے کے بعد ہوگا۔ جب تک چھوٹے سردار میرے مہمان بنے رہیں گے۔ سخت گیر لہجے میں فیصلہ سناتا وہ بھرے مجمع کو حیرتاً وہاں سے چلا گیا۔ دلشاد کی آگ برساتی نظریں اس کے پیچھے دور تک گئی تھیں۔ آج تک اس نے اپنی منگیتر کو چھوا نہیں تھا، بلکہ یوں کہو کہ زاریسا نے خود کو چھونے کی اجازت کبھی کسی کو نہیں دی تھی، اور وہ ایک غیر مرد اسے بھرے جرگے میں اپنی پناہوں میں لے گیا۔ دیکھنے والوں کے لیے صرف ایک اعلیٰ سردار کا ظرف تھا، رحم دلی تھی، لیکن دلشاد کے سینے پر تواریاں چل پڑی تھیں۔ آخر کیا فیصلہ ہونے والا تھا؟ زاریسا اور ابراق کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ میر نے کیوں مارنے کی کوشش کی تھی سردار اعلیٰ کو؟ جاننے کے لیے سنے ساز محبت۔ ترکی جہاں شام ہوتے ہی ٹھنڈی ہوائیں چلتی جسم کو کپ کپائے دے رہی تھی، وہیں وہ اکیلی اپنے گھر سے کچھ دور بنے سپر اسٹور ضرورت کی چیزیں لینے آئی تھی۔ ڈھیر ساری چیزیں خریدنے کے بعد جب بل دینے کی باری آئی تو اسے یہ دیکھ کر ایک زبردست جھٹکا لگا کہ پیسوں کا پرس وہ گھر میں ہی بھول آئی۔ شرمندگی سے اس کی آنکھوں میں ڈھیروں پانی جمع ہونے لگا۔ میم پلیز بل پے کریں، کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی نے شائستگی سے کہا۔ ابھی وہ کچھ کہتی جب پیچھے سے کسی نے اپنا بلیک گولڈن کارڈ کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی کو دیا۔ زاریسا حیران ہوتی پلٹی تو دیکھا ایک خوبصورت 27 سال 6 فٹ 2 انچ کا نوجوان، جس کی آنکھیں لائٹ براؤن، گورا رنگ، بلیک رنگ کی گرم سوٹ میں وہ بہت شاندار لگ رہا تھا۔ زاریسا کو وہ ترکی کا ہی شہری لگا۔ اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ بہت شکریہ مدد کرنے کا، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا میں پیسے گھر بھول آئی ہوں؟ زاریسا ایک طرف ہٹتی ترکی زبان میں اس کی شکر گزاری کرتی بولی۔ اگر آج وہ مدد نہیں کرتا تو اسے کتنی شرمندگی ہوتی سب کے سامنے۔ آپ جس طرح اپنی جیب چیک کر رہی تھی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اب اس کے منہ سے ٹھاٹ سے اردو سنتے وہ مزید حیران ہوئی۔ آپ پاکستان سے ہیں؟ بالکل۔ کیوں؟ آپ کو کیا میں ترکی لگا؟ اب کہ
اس کی آنکھوں میں دلچسپی سے دیکھتا وہ گہرا مسکرایا تو زاریسہ بھی مسکراتی. ظاہر ہے جس طرح آپ کی شخصیت اور قد کاٹ ہے مجھے یہی لگنا تھا. وہ سیدھی طرح سے اس کی تعریف کر گئی، جس پر وہ دوسری طرف منہ گھماتا بلش کرنے لگا. اب اسے کیا بتاتا کہ اکثر یہاں سے اسے آتے جاتے دور سے وہ مسلسل اسے نظروں میں رکھا ہوا تھا. آج قسمت سے اسے بات کرنے کا موقع ملا تو وہ خود کو روک نہیں پایا. آپ پلیز میرے ساتھ گھر چلیں، میں آپ کو پیسے لوٹا دوں گی، یا پھر آپ یہیں رکیں. میں اٹس اوکے مس، آپ پریشان مت ہو، میں یہی قریب میں رہتا ہوں، آپ مجھے رقم آرام سے لوٹا دیجیے گا جب تک ہمارے بیچ اور بات چیت ہو جائے گی. اس نے آخری لائن منہ میں دبے لفظوں سے کہی. ٹھیک ہے، ویسے میرا نام زاریسہ ہے، آپ اس وقت کل مجھے یہیں ملیے گا. وہ مسکراتی ہوئی بولی تو اس کے گال میں پڑتا خوبصورت گڑھا اس کی آنکھوں میں بس گیا. کتنی ہی دیر وہ اپنی جگہ کھڑا اسے دور جاتا دیکھتا رہا. دل بری طرح دھڑک رہا تھا. ایسا نہیں تھا کہ وہ دل پھینک قسم کا مرد تھا، وہ تو عورت ذات سے 2 قدم احتیاط اور کچھ مزاج کے خلاف دور ہی رہنا پسند کرتا تھا. بس زاریسہ ہی شاید وہ واحد لڑکی تھی جسے دیکھ کر اس کا دل بے چین ہو بیٹھا تھا. اسے بہت اگنور کرنا چاہا، لیکن اسے ایک نظر دور سے دیکھنے کو دل ایسے اس سے جنگ کرتا جیسے زندگی اور موت کی بات ہو. اب تو دل کے حالات ایسے اس کے اختیار سے باہر ہو چکے تھے کہ وہ کسی قیمت پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا. اگلے دن بےتابی سے اسی جگہ وقت سے پہلے پہنچتا وہ شدت سے اس کا انتظار کرنے لگا جیسے وہ ضرور ہی آئے گی. ساری رات جاگنے اور پھر مشکل سے دن کاٹتے اس لمحے پہنچا تھا جہاں ملاقات کا اس نے وعدہ کیا تھا. 5 منٹ، پھر آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، پورے 5 گھنٹے انتظار کے بعد وہ بالکل مایوس ہو گیا. اس کا چھوٹا سا دل جیسے ٹوٹ گیا. شام سے رات ہو گئی لیکن وہ نہیں آئی. تو ایسے اداس ہو رہا ہے جیسے نکاح کے عین وقت پر وہ وعدہ کر کے نہیں آئی اور اب تجھے بارات واپس لے جانی ہے. دماغ نے سرزنش کی تو وہ اداسی سے مسکرایا. تبھی دل نے جواب دیا، نکاح تو بہت دور کی بات ہے، وہ اب آنکھوں سے دور گئی ہے تو شاید جی نہیں پاؤں گا. ایک آخری بار پیاسی نگاہوں سے خالی راہوں کو دیکھتا وہ واپس لوٹ گیا. اگلے دن پھر ایک نئی امید کی کرن کے ساتھ اسی جگہ اس کا انتظار کر رہا تھا. پھر 6 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد وہ نہیں آئی تو وہ پھر مایوسی سے لوٹ گیا، لیکن اس سے ہمت نہیں آ رہی. اگلے دن پھر وہ اسی جگہ آیا، لیکن آج اس کی آنکھیں خوشی اور حیرت سے پھیل گئیں کیونکہ وہ سامنے ہی کھڑی تھی اور کافی پریشان لگ رہی تھی. اس کا دل کیا وہ بھاگ کر جاتے اسے سینے سے لگا لے اور بتائے کہ وہ اس کا کتنا شدت سے منتظر تھا. اگر آج بھی وہ نہ آتی تو قیامت تک اس کا روز وہاں آتے انتظار کر سکتا تھا. وہ جلدی سے آگے بڑھا. ہائے، اس کی آواز میں ایک الگ ہی خوشی تھی. اس کی نگاہوں نے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو بے تحاشا چوما تھا. اس کی آواز سنتے زاریسہ پلٹی. آپ آ گئے؟ میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے یہاں آنے کا وعدہ کر کے میں نہ آ سکی. دراصل یہاں سے جانے کے بعد میری مما کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، انہیں ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جانا پڑا. آپ بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ میں کیسی لڑکی ہوں، آپ کے پیسے لے کر بھاگ گئی. یہ رہے آپ کے پیسے، میں اپنی غلطی کی ایک بار پھر آپ سے معافی چاہتی ہوں، پلیز یہ رکھ لیں. زاریسہ کے چہرے پر اس وقت بہت ندامت تھی. اس کا دل تو جیسے اس لمحے قید ہو گیا. وہ کیا بول رہی تھی؟ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، وہ تو بس اسے دیکھ رہا تھا. تبھی اس کے پیسے والے ہاتھ کو تھام کر اس نے پیچھے کر دیا. زاریسہ، معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ ان پیسوں سے پلیز آنٹی کے لیے کچھ پھل لے لیں میری طرف سے. اس کے لہجے میں اپنائیت تھی. نہیں پلیز، آپ یہ پیسے رکھیں. زاریسہ کا رنگ پھیکا پڑ گیا. میں نے کہا نا، اس سے آنٹی کے لیے کچھ کھانے کی چیزیں لے لیں. آپ نے پیسے دیے، سمجھو میں نے لے لیے. ویسے آنٹی اب کیسی ہیں؟ جی مما اب کافی بہتر ہے. زاریسہ کو پیسے لینا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا. وہ سر جھکاتی اداس ہو گئی تو اس کا دل دھڑکنا بھول گیا. میرے ساتھ 1 کپ کافی پئیں گی؟ اس کی اداسی بھری شکل دیکھ وہ پیار سے بولا تو زاریسہ مسکرا دی، جس سے اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی. میں نے آپ کا نام تو پوچھا ہی نہیں. ایک دم بچوں کی طرح رک کر اپنے سر پر ہاتھ مارتی وہ بولی. ابراق. اس کی ادا پر فدا ہوتا وہ دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ گیا. باتیں کرتے ان کی کافی آ گئی. تبھی زاریسہ کا موبائل بجا. ابراق،
آپ کافی پیچھے میں ابھی آئی، فون کان سے لگاتی وہ اٹھ کر ایک طرف چلی گئی۔ ابراق نے پریشانی سے اس کی کافی دیکھی، پھر اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا کہیں ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ جب تک وہ بات کر کے آئی اس کی کافی گرم ہی رہی۔ کیا آپ یہیں ترکی میں رہتے ہیں؟ وہ سوال کرنے لگی۔ نہیں، میں اپنے بزنس ٹرپ پر آیا ہوں، ویسے میری پوری فیملی پاکستان میں رہتی ہے، اس نے مختصر بتایا۔ اور آپ؟ کیا آپ یہیں رہتی ہیں؟ نہیں، میرا تو فیملی پرابلم ہے، مجبوری کے تحت اپنے وطن سے دور رہتی ہوں۔ کسی کو پرائے ملک میں رہنا پسند ہے کیا؟ وہ اداس ہو گئی۔ ایسی کیا بات ہے زاریسا، معاف کرنا میں تھوڑا پرسنل ہو رہا ہوں، لیکن اگر آپ مجھے اپنا دوست سمجھ کر بتانا پسند کریں تو مجھے خوشی ہوگی۔ آپ کا درد بانٹ کر ابراق کا دل تو کر رہا تھا کہ اس کے سارے غم لے کر اس کی آنکھوں میں خوشیاں بھر دے۔ میں اپنی مما اور چھوٹے بھائی کے ساتھ یہاں رہتی ہوں، بابا ہم سے دور پاکستان میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کے کاندھے پر ذمہ داری کا بھاری بوجھ ہے، جس کے لیے انہیں طاقت چاہیے، اور بڑی طاقتوں کو حاصل کرنے کے لیے قیمت بھی بھاری ہوتی ہے۔ ابراق، وہ ہم سے پیار کرتے ہیں، ان کی طاقت کی قیمت ہمیں ادا کرنا پڑی، اس لیے انہوں نے ہمیں خود ہی سے دور یہاں بھیج دیا۔ اس کی گول مول باتیں کچھ سر سے گزر گئیں، جب وہ بھی ہلکا سا مسکرایا۔ ٹھیک کہا آپ نے، اپنی فیملی سے دور رہنا آسان بات نہیں، کبھی کبھی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جن سے بھاگنے کے لیے انسان دوسری راہوں کو ڈھونڈتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کچھ، جس کے لیے میں ملکوں گھومتا رہتا ہوں اپنے بزنس کی وجہ سے۔ خیر زاریسا، آپ کو میری جب بھی ضرورت ہو آپ مجھے ایک فون کریں، میں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوا آپ کی ایک آواز پر آپ کے پاس ہوں گا۔ یہ میرا کارڈ ہے، اسے اپنے پاس رکھیں۔ جیب سے کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھا تھا، وہ پوری ایمانداری سے بولا تھا۔ زاریسا کھل کر مسکرا دی۔ اس ملاقات کے بعد ابراق کی جیسے پوری دنیا ہی بدل گئی۔ اس نے دل سے اعتراف کیا کہ اسے زاریسا سے سچی محبت ہو گئی ہے، جس سے دستبردار ہونے کی صورت موت ہے۔ اس کے لیے ابراق نے اپنی پوری ٹیم واپس پاکستان بھیج دی اور خود ترکی میں ڈیرا ڈال کر بیٹھ گیا، تب تک جب تک وہ زاریسا سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر دیتا۔ دن رات اس کے فون کا انتظار کرتا، اس جگہ روز ملنے کی خواہش لی اس کا انتظار کرتا، لیکن اس ملاقات کے بعد وہ پھر نظر نہیں آئی۔ آج ہاسپٹل مت جاؤ، گھر پر آرام کر لو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ نیلم نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا، نہیں مما، میں ٹھیک ہوں، ہاسپٹل نہیں گئی تو انہیں موقع مل جائے گا مجھے باتیں سنانے کا۔ پچھلے ہی ہفتے آپ کی وجہ سے میں ٹھیک سے کام پر توجہ نہیں دے سکی۔ منہ بگاڑتی وہ اٹھی تو نیلم نے پیار سے اس کا ماتھا چوم لیا۔ تم میری بہت باہمت اور مضبوط بیٹی ہو، اپنی ماں اور بھائی کے لیے تم نے بہت قربانیاں دی، اپنے بابا کی جاں باز بیٹی ہو، ہمیں تم پر ناز ہے زاریسا، اللہ تمہارے نصیب میں ڈھیروں خوشیاں لکھ دے۔ نیلم بہت سی دعائیں دیتی اسے سینے میں بھیج گئی، تو وہ بھی ہنستی ہوئے انہیں پیار کرنے لگی۔ پھر ان کی دعائیں لیتی وہ گھر سے نکل آئی۔ اس کی چھوٹی سی فیملی اس کی کل کائنات تھی۔ بس اسٹاپ تک چلتے چلتے پیٹ کا درد اب بڑھنے لگا تو وہ سڑک کے ایک طرف بیٹھ گئی۔ درد سے اب اس کی جان نکلنے لگی۔ تبھی اپنے نام کی پکار پر اس نے پسینے سے شرابور چہرہ اوپر اٹھایا تو سامنے ابراق کو فکر مند پایا۔ زاریسا، کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ ابھی وہ اس کے قریب جھکتا بولا ہی تھا جب زاریسا بے ہوش ہوتی گرنے لگی، لیکن ابراق کے مضبوط ہاتھوں نے اسے تھام لیا۔ زاریسا، زاریسا، اس کے چہرے پر آئے ریشمی بالوں کو سمیٹتا وہ دبی آواز میں چلایا۔ اس کا دل بند ہونے لگا۔ اگلے ہی پل زاریسا کو اپنی گود میں اٹھایا وہ گاڑی کی طرف بھاگا۔ ارے یہ تو ڈاکٹر زاریسا، انہیں کیا ہوا؟ فوراً ٹریٹمنٹ شروع کرو۔ وہ جس ہاسپٹل اسے لایا وہ وہیں جاب کرتی تھی، جس کی وجہ سے سب اسے جانتے تھے۔ قریب 1 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر اس کے پاس آئی۔ ڈاکٹر زاریسا کو شاید کوئی ذہنی دباؤ ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا ٹھیک سے خیال نہیں رکھ پا رہی، تبھی ان کے پیٹ میں درد ہوا۔ خیر ابھی وہ بے ہوش ہے، لیکن ہوش میں آنے کے بعد آپ کو ان کا اچھے سے خیال رکھنا ہوگا۔ 1 دن کے لیے ہم انہیں ایڈمٹ کریں گے، اس کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ لڑکی ڈاکٹر ساری ڈیٹیل دیتے دیتے ابراق کا آنکھوں ہی آنکھوں میں معائنہ بھی کر رہی تھی۔ آج تک زاریسا نے کبھی ہاسپٹل میں کسی لڑکی کو منہ تک نہیں لگایا تھا، پھر یہ ہینڈسم سا لڑکا جو کافی امیر بھی لگتا تھا اسے کیسے جانتا تھا؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر، ابراق 2 لفظ کہتا زاریسا کے پاس آتا اسے دیکھنے لگا۔
اس کی آنکھوں میں محبت، چاہت، فکر، پریشانی اور نہ جانے کتنے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ آپ ڈاکٹر زاریسا کے کون ہیں اور انہیں کیسے جانتے ہیں؟ کب سے زبان پر مچلتا سوال آخرکار اس کے ہونٹوں سے نکل پڑا، جس پر ابراق کی نگاہوں نے اس ڈاکٹر کو ایسے دیکھا کہ وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوتی وہاں سے بھاگ گئی۔ ایک گہرا سانس لیتے وہ بس یکٹیک اسے معصوم سوئے ہوئے چہرے کو نہار رہا تھا۔ بے خودی مسکراہٹ زاریسا کے سر پر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ کاش میں تمہاری ساری پریشانی لے سکتا زاریسا، اور بدلے میں ڈھیروں خوشیاں تمہیں دے سکتا۔ جذبے لٹاتی نگاہوں سے اسے دیکھتا وہ وہیں اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ زاریسا نے ہلکی سی آنکھیں کھولی تو سامنے اسے ابراق کا چہرہ دکھائی دیا۔ کیسی ہو؟ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ اس کی حیران آنکھوں میں دیکھتا وہ نرمی سے بولا، ابراق آپ یہاں، اور میں یہاں کیسے؟ اب کہ زاریسا کو سب یاد آنے لگا تو وہ اس سے پوچھنے لگی، لو، ایک تو تم اپنا خیال خود نہیں رکھتی، پتہ ہے تم سڑک پر بے ہوش ہو گئی تھی، وہ تو شکر ہے تمہیں میں نے دیکھ لیا اور ہاسپٹل لے آیا۔ ایسی بھی کیا پریشانیاں پال لی چھوٹی سی عمر میں جو یہ حالت بنا لی؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ اس کے چہرے پر ہلکا سا جھکتا وہ ایک جذب سے بول رہا تھا۔ وہی زاریسا کا دل جیسے ایک پل کو دھڑکنا بھول گیا۔ وہ سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی جو اس کے بہت قریب کھڑا تھا، جیسے ابھی اسے سینے سے لگا لے گا۔ میں ٹھیک ہوں اب ابراق، بہت شکریہ آپ کا۔ بیڈ سے اٹھنے لگی تو اب اسے اندازہ ہوا کہ وہ تو ہاسپٹل کے VIP روم میں ایڈمٹ ہے، جس کی 1 دن کی پیمنٹ لاکھوں تھی۔ آرام سے لیٹ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے اٹھنے کی۔ ہاسپٹل انچارج نے تمہارے گھر پر نائٹ شفٹ کرنے کا جھوٹ بول دیا ہے۔ ان کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ اور مزے کرو۔ اسے کاندھوں سے تھام کر وہ بیڈ پر لٹاتا مزے سے بولا، کیا؟ زاریسا حیران رہ گئی۔ میں پورا دن بے ہوش رہی، آپ نے یہ سب کیا؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے۔ ہاں، پیسہ سب کروا دیتا ہے۔ اب تم زیادہ مت سوچو اور یہ گرم گرم سوپ پیو۔ ایک باؤل میں سوپ لیے وہ اسے چمچ سے پلانے لگا تو زاریسا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں خود پی لوں گی، آپ پلیز گھر جائیں۔ زاریسا کو یہ سب عجیب لگا، وہ کس حیثیت سے اس کے لیے اتنا کچھ کر رہا تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، آج رات میں تمہارے پاس رہوں گا، یہ سوپ پیو اور چپ چاپ سو جاؤ۔ ابراق کسی کھڑوس باس کی طرح اسے آرڈر دیتا روم سے نکل گیا تو زاریسا کو جیسے ہوش آئی، یا اللہ یہ انسان آخر چاہتا کیا ہے؟ جلدی جلدی اس کے واپس آنے سے پہلے سوپ ختم کرتی وہ آنکھیں بند کیے لیٹ گئی۔ دوائیوں کا اثر تھا جس سے اسے نیند میں بھی فوراً آ گئی تھی۔ تبھی ابراق آہستہ سے اندر آیا۔ اسے سوتا دیکھ اس کے چہرے پر مسکراہٹ سی بکھر گئی۔ ایک کرسی اس کے بیڈ کے پاس رکھتا وہ اسے سوتے ہوئے دیکھنے لگا۔ یہ لمحے اس کی زندگی کے حسین یاد بن گئے۔ کب اسے بھی نیند آ گئی اور وہ بیڈ پر سر رکھے لیٹا، اسے خود یاد نہیں۔ جب سورج کی کرنوں سے زاریسا کی آنکھ کھلی تو اسے وہیں کرسی اپنے پاس بیٹھے سوتا دیکھ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ شہزادوں کی طرح کا دکھنے والا خوبصورت انسان اس کے لیے پورا دن رات بے آرام پریشان رہا۔ زاریسا کو بہت دکھ ہوا۔ تبھی ابراق بھی جاگ گیا۔ میں ٹھیک ہوں ابراق، آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا جس کا احسان میں زندگی بھر نہیں اتار سکتی۔ پلیز اب آپ جائیں، میں گھر چلی جاؤں گی۔ وہ چہرے پر پھیکا پن لیے بولی تو ابراق ایک دم سے اس کے قریب آتا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، جن سے دل کی راہیں جڑتی ہوں نا ان پر احسان نہیں کیے جاتے، اور اس معاملے میں خود بے اختیار ہوں تو تمہارے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے پہلے اچھے سے ناشتہ کرو، اس کے بعد میں تمہیں خود گھر چھوڑ کر آؤں گا۔ مسکراہٹ لبوں کے بیچ دبا کر تھوڑا سنجیدگی سے کہتا وہ روم سے چلا گیا تو زاریسا کا دل جو بہت زور سے دھڑک رہا تھا ایک دم منہ کو آ گیا۔ نہیں، ضرور مجھے غلط فہمی ہو رہی ہے، شاید میں پاگل ہو رہی ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ضرور میرا دھوکہ ہے۔ خود پر غصہ ملامت کرتی وہ جلدی جلدی یہاں سے ابراق سے دور بھاگنے کی تیاری کرنے لگی۔ ابراق اسے کچھ دن گھر پر آرام کرنے، خود کا خیال رکھنے کی ڈھیروں ہدایت کرتا۔ گھر چھوڑ کر چلا گیا تو وہ خود سے الجھتی اندر آ گئی۔ بس اب میں مزید خود کو نہیں روکوں گا، آج میں اسے صاف صاف اپنے دل کی بات کہہ دوں گا۔ آئینے کے سامنے کھڑا وہ خود کو حوصلہ دیتے بولا۔ اسے زاریسا کے لیے چاکلیٹ کیک خریدا اور ڈھیروں سرخ پھولوں کا گلدستہ لیے
نکسک سا تیار، چہرے پر ڈھیروں خوشی لیے اس کے گھر پہنچ گیا۔ 2 دن ہوئے تھے اس دشمن جاں کو نہ دیکھ کے، آج اسے بہت سارا جی بھر کر دیکھ کر ساری حسرت پوری کرنے والا تھا۔ دروازے کی ڈور بیل بجاتے وہ آنے والے لمحات کو لے کر بہت ایکسائٹڈ نظر آ رہا تھا۔ محبت کا اظہار سن کر جانے اس کا کیا ری ایکشن ہوگا، وہ دل ہی دل میں یہ سب سوچ رہا تھا۔ تبھی برابر گھر سے خاتون نکل کر آئیں۔ بیٹا آپ کون ہو، کس سے ملنے آئے ہو؟ آنٹی مجھے زاریسا سے ملنا ہے، کیا وہ ٹھیک ہے؟ کوئی دروازہ نہیں کھول رہا۔ خاتون نے بڑی گہری نظروں سے اس کا معائنہ کیا، ہاتھوں میں پکڑے سرخ گلاب کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہے تھے۔ کوئی گھر پر ہوگا تو دروازہ کھولے گا، ماتھے پر بل لیے وہ بولی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ ابراک کا دل دھک سے رہ گیا، چہرہ سیاہ پڑنے لگا۔ کل کی فلائٹ سے وہ پاکستان چلے گئے ہیں، خبر تھی گویا بم جو اس پر گرا تھا پھول ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئے۔ کیوں اچانک پاکستان؟ وہ تو یہیں رہتی تھی سالوں سے، اس کا بھائی یہاں پڑھتا تھا، وہ یہاں جاب کرتی تھی نا، پھر کیسے چلی گئی؟ وہ سوال سے زیادہ خود کو تسلی دیتے جملے بول رہا تھا۔ اس کا دماغ اچانک پھوڑی کی طرح درد کرنے لگا۔ پاکستان سے فون آیا تھا، شاید اس کے والد کو کچھ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے سب چھوڑ چھاڑ کر انہیں پاکستان جانا پڑا۔ تم کون ہو؟ زاریسا کو کبھی غیر لڑکوں کے ساتھ دیکھا تو نہیں، کافی خاموش طبیعت اور مردوں سے دور رہنے والی بچی تھی وہ۔ اب کہ وہ خاتون سوال پر سوال کر رہی تھی، لیکن ابراک کو لگا مزید وہ یہاں رکا تو گر جائے گا۔ اس نے بالوں کو زور سے مٹھیوں میں بھینچ لیا۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں وہ پاکستان کس شہر میں گئے ہیں؟ پل کے سرخ آنکھوں سے دیکھتا بولا۔ کوئی بلوچس نام بتا رہی تھی شاید۔ خاتون ذہن پر بہت زور دیتی اسے ہنٹ دینے لگی۔ وہی ابراک کی آنکھیں ایک دم ٹھنڈی پڑ گئی۔ کیا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بابا کو کچھ نہیں ہو سکتا، ابھی تو میں نے ان سے بات بھی نہیں کی، ان کے سینے سے بھی نہیں لگی، وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ آئی سی یو کے باہر کھڑی وہ اتنی زور سے چلائی کہ اس کی آواز پورے اسپتال میں گونجنے لگی۔ خود کو سنبھالو زاریسا، اللہ کو یہی منظور تھا۔ بارات ہم میں نہیں رہے۔ نواز خٹک اس کے نازک کاندھوں کو مضبوطی سے تھامے بولے تو ایک پل میں وہ مضبوط لڑکی جیسے ٹوٹ گئی۔ بابا بابا، اس کے دل خراش چیخیں آہیں ہر کوئی سنتا دکھی تھا۔ اپنے باپ سے اتنی محبت کرتی تھی کہ کتنے سال گزر گئے تھے ان کے سینے سے لگے، انہیں محسوس کیے۔ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ باپ کے مردہ وجود سے ملنا نصیب ہوگا۔ ترکی میں جب اسے خبر ملی کہ اس کے باپ کو دشمنوں نے گولی مار دی تو سب کچھ چھوڑ کر پاکستان بھاگی چلی آئی۔ اس کے بابا 2 دن زندگی اور موت کے بیچ کی جنگ لڑتے آخر کو ہار گئے اور اب بے کائنات سے جا ملے۔ سفید کفن میں لپٹے یاور خٹک کو دیکھ کر پوری حویلی میں صف ماتم بچھا تھا۔ میر نیلم کے گلے لگا، بہت رو رہا تھا۔ وہیں زاریسا باپ کے جنازے پر سر رکھے یکٹک باپ کے سفید چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ بابا، ساری زندگی، ہماری زندگی، ہماری خوشی کے لیے آپ نے خود کو ہم سے دور رکھا تاکہ ہم بہترین زندگی گزاریں۔ ان قبیلوں کے فرسودہ روایات، نظام، قوانین سے دور رہیں، لیکن کیا حاصل ہوا؟ آپ نے اپنی جان دے دی، اب ہم آپ کے بنا کیسے رہیں گے؟ میرا، امیر کا، مما کا آپ کے سوا کون تھا؟ اب کون ہمارا سرپرست ہوگا؟ آپ ہماری طاقت تھے بابا۔ خاموش زبان مگر دل کی گہرائیوں سے وہ اپنے باپ سے باتیں کر رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی دنیا بدل چکی تھی۔ تبھی باپ کے رخصت ہونے کا شور اٹھا تو خاموش بیٹھی زاریسا کی چیخیں آسمانوں تک پہنچنے لگی۔ ہاشم آفریدی، میرے بھائی کا جنازہ اٹھا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، اس کی قیمت تمہیں چکانی ہوگی۔ نواز خٹک 30 دن جرگہ منعقد کیے بیٹھا تھا۔ اس وقت غم و غصے سے اس کا برا حال تھا۔ نواز خٹک، تم جانتے ہو یہ دشمنی آج سے نہیں، برسوں سے چلی آ رہی ہے۔ ہمیشہ ہی دونوں طرف کے خاندانوں کے مرد ایک دوسرے کی جان لے کر بدلے کی آگ ٹھنڈا کرتے ہیں۔ جب سردار یاور خٹک کو پتا تھا تو پہل اس نے کیوں کی، گولی کیوں چلائی؟ زخمی میرا بیٹا بھی تو ہوا ہے، سوچا اگر اس کی جان بھی چلی جاتی تو۔ ہاشم غصے سے گرجا، واہ، مظلوم کی عزت پر حملہ کرتے ہو اور کہتے ہو کوئی آواز بھی نہ اٹھائے، کیا انصاف ہے؟ واہ! نواز چٹخا، مانتا ہوں میرے آدمی سے غلطی ہوئی، تمہارے قبیلے کی لڑکی کی عزت پر حملہ کیا اس نے،
لیکن تلافی بھی تو کر رہا تھا، شادی کر رہا تھا وہ اس لڑکی سے، پھر یاور نے گولی کیوں چلائی؟ میرے بیٹے کو بھی غصہ آ گیا تو اس نے بھی گولی چلا دی، جس سے وہ جاں بحق ہو گیا۔ اب کیا چاہتے ہو، سلسلہ ختم نہ ہو؟ میرے بیٹے کو سزا ملے تو بدلے میں پھر ہم بھی تمہارے کسی مرد کی جان لیں۔ ہاشم آفریدی سب کو دیکھتا بولا۔ نواز ایک دم چپ ہو گیا۔ سامنے ہی میکائل خان جو سرداروں کے سردار تھے، اب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، بولے جو ہوا بہت غلط ہوا، لیکن معاملہ ختم ہونا چاہیے تھا۔ نواز، ہاشم، تم دونوں آپس کی دشمنی کو بھلا کر آپس میں سمجھوتا کر لو۔ وہ کافی دیر سے دونوں قبیلوں کی بات غور سے سن رہے تھے۔ ابھی انہیں اس مسئلے کو حل کرنا تھا۔ ٹھیک ہے سردار، میں بھی یہی چاہتا ہوں، دشمنی ختم ہو کر دوستی میں بدل جائے۔ اسی لیے میں یاور خٹک کی بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہوں، اپنے دلشاد کے لیے۔ اس کی وجہ سے وہ یتیم ہوئی ہے، تو اب ہم اس کی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھیں گے۔ اسے میں اپنی بیٹی بنا کر لے جاؤں گا، کبھی اسے دکھ نہیں ملے گا، خوشی عزت سب ملے گی میری حویلی میں۔ ہاشم بلند آواز میں بولا تو سب پر سناٹا چھا گیا۔ نواز بھی حیران رہ گیا۔ ہاشم ٹھیک کہہ رہا ہے، زیادہ سوچو مت، ہاں بول دو، اس میں تم دونوں قبیلوں کا فائدہ ہے۔ میکائل خان بولے تو نواز نے ہنکارا بھرا، ٹھیک ہے، اور اس کے بولتے ہی جرکا اٹھ گیا۔ کیا آپ میری اجازت کے بنا میری بیٹی کا ہاتھ ان دشمنوں کے ہاتھ میں دے دیا جس نے میرے شوہر کا قتل کیا؟ برات، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسا آپ کو حیا نہیں آئی؟ اپنی بھتیجی پر یہ ظلم کرتے؟ نیلم کو جب معلوم ہوا تو وہ حساب لینے کے لیے نواز کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی۔ سامنے ہی زاریسا میر کو سینے سے لگائے یہ سب سنتی حیران کھڑی تھی۔ اس کے باپ کو مرے ہوئے 2 دن نہیں ہوئے، یہاں اس کی شادی وہ بھی دشمنوں میں کرنے کی نوبت آ گئی، تو بھرجائی کیا کریں؟ دشمنی کی بھینٹ اپنے اکلوتے بیٹے کو چڑھائیں گے؟ جانتی ہیں اگر یہ رشتہ نہ ہوا تو دشمنی یوں ہی چلتی رہے گی۔ کل ہم بدلہ لیں گے، اس کے بعد وہ آپ کے بیٹے کو مار دیں گے، کیونکہ باپ کے پاس سرداری کا حقدار وہی ہے، اسی لیے یاور نے ہمیشہ آپ سب کو خود سے دور رکھا تھا۔ اب کی نواز کے ضبط بھی جواب دے گئی تو وہ سفاکی سے بولا۔ نیلم اور زاریسا کی آنکھیں پھٹ گئی۔ نہیں، میر کو ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے، ہم کل ہی واپس چلے جائیں گے۔ ترکی نہیں چاہیے ہمیں سرداری، حصہ، جائیداد، کچھ بھی۔ میرے لیے میرے پیاروں کی زندگی اہم ہے، ہم کل ہی چلے جائیں گے۔ میں بابا کو کھو چکی ہوں، بھائی کو کھونا نہیں چاہتی۔ اب کے زاریسا سہمی آنکھوں اور خوف سے لرزتی آواز سے بولی۔ اس نے میر کو زور سے سینے سے لگایا۔ اس کے بھائی میں اس کی جان تھی۔ ٹھیک ہے، چلی جانا زاریسا، لیکن اگر راستے میں انہوں نے حملہ کر دیا، اللہ نہ کرے میر کو تمہاری ضد کی وجہ سے کچھ ہو گیا، تو کیا تم خود کو معاف کرو گی؟ قبائلی دشمنیوں کو تم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ تم اس حویلی سے باہر بالکل غیر محفوظ ہو، سمجھی؟ کب دشمن کہاں کیسے حملہ کر دیں کچھ پتہ نہیں۔ نواز کے دل دہلا دینے والے لفظ پر زاریسا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ مجھے منظور ہے طاہر جان، اپنے بھائی کی زندگی کے لیے مجھے اپنی خوشیوں کی قیمت ادا کرنی پڑے گی تو میں 1000 بار بھی اس کے لیے منظوری دوں گی۔ دل پر پتھر رکھتے اس نے بہت بڑا فیصلہ کیا تھا۔ نیلم اور میر تو صدمے سے 2-4 رہ گئے۔ نہیں زاریسا میری بچی، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ ایک اولاد کی زندگی کے لیے میں دوسری اولاد کو موت کے منہ میں نہیں دھکیل سکتے۔ نیلم کٹتے دل سے بولی۔ میر اور آپ سے بڑھ کر میرے لیے اور کچھ نہیں، اپنے پیاروں کے لیے بابا نے خود کو بھی تو قربان کیا، اب میری باری ہے۔ اس کے لہجے میں ٹوٹی ہوئی امید کی کرچیاں تھیں۔ چھم سے کسی کا تصور اس کی آنکھوں میں سمایا۔ اس نے دل پر زور سے ہاتھ رکھتے چہرہ جھکا لیا، کہیں کوئی راز نہ پالے۔ تبھی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر زمین پر جا گرے۔ نواز اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے چلے گئے۔ وہ جس طرح یہاں پہنچا تھا یہ وہی جانتا تھا، نہ کھانے کا ہوش نہ ہی آرام کی پرواہ۔ وہ جیسے اس کے لیے پاگل ہو رہا تھا کہ کہیں سے وہ اسے بس مل جائے۔ بلوچستان کی سرزمین پر تو اس نے قدم رکھ دیے تھے، اب وہ اسے ڈھونڈتا کہاں؟ جہاں کئی قبائل تھے، سب کے الگ روایات تھیں، رسم و رواج تھے۔ وہ ایک بار پھر اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ کر زور سے چلایا، زاریسا، زاریسا، لیکن کوئی صدا پلٹ کر نہ آئی۔ وہ زور سے گھٹنوں کے بل زمین پر گرتا بے بسی سے رو دیا، یا اللہ میری مدد کر، میرے دل میں اس کی محبت تو نے ڈالی، اب مجھے اس سے ملوائے کا بھی، اگر نہیں تو میری زندگی تمام کر دے۔
اس کے بنا میں نہیں جی سکتا۔ وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے دعا کر رہا تھا، ارے سردار آ گئے، سردار آ گئے۔ لال حویلی میں جیسے اچانک اس کے آنے سے دھوم مچ گئی۔ میکائل خان جو کمرے میں اداس بیٹھے کسی کی یادوں میں گم تھے، ان آوازوں کو سن کر ہکے بکے رہ گئے۔ سیرت خاتون بھی بھاگ کر ان کے پاس آئی تھی۔ سردار ابراق آیا ہے۔ ان کے چہرے پر بے پناہ خوشی تھی، سانس پھولے نہیں سما رہی تھی۔ جب میکائل خان بھی خوشی سے اٹھتے، سیرت خاتون کے ساتھ باہر بھاگے، جہاں وہ شکستہ قدموں سے چل کر اندر آ رہا تھا۔ ہر کوئی خوشی سے چھپ کر دیواروں کھڑکیوں کے پیچھے سے اسے دیکھ رہا تھا، جو ایک بار پھر حویلی لوٹ آیا تھا۔ سردار لائیں، سامان مجھے دیں۔ بختو جلدی سے آگے بڑھتا شرما کر بولا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، نہیں ہوں میں سردار۔ آئندہ مجھے سردار کہا تو منہ توڑ دوں گا۔ میرا نام ابراق ہے، ابراق، سمجھ آئی؟ اس کا دماغ پہلے ہی گھوما ہوا تھا، اوپر سے بختو جو آدھا مرد آدھا عورت تھا، اس کے سردار لفظ پر اس کا خون کھول گیا۔ ابراق نے اسے گردن سے پکڑ کر پیچھے دھکا دیا۔ جب پیچھے آتے میکائل خان نے اسے گرنے سے بچایا۔ آخر کس بات پر اتنا غصہ ہو جو کمزوروں پر نکال رہے ہو؟ حقیقت مان کیوں نہیں لیتے؟ تم سرداروں کا خون ہو، اسی مٹی میں پلے بڑے ہو۔ تمہاری ضرورت ہے یہاں کے لوگوں کو ابراق۔ مجھ میں اب اتنی طاقت نہیں، اتنی بھاری ذمہ داری مزید اٹھاؤں۔ میکائل خان چھوٹے قدم اٹھاتے اس کے عین سامنے جا کر کھڑے ہوئے، جو ان سے بھی قد میں لمبا تھا۔ اس کا مضبوط، طاقتور، بھرپور جسم، اوپر سے جوان گرم خون دیکھ کر انہیں اپنے مرحوم بیٹے کی یاد تڑپاتی تھی۔ نہیں چاہیے مجھے یہ سرداری، یہ طاقت، یہ رتبہ جو انسانوں کی جان لے لیتے ہیں۔ نفرت ہے مجھے ان سب سے۔ میں یہاں آپ سے بحث کرنے، آپ کے قبیلوں کی بھلائی کرنے، ان کی ذمہ داریاں اٹھانے نہیں آیا دادا جان۔ میں یہاں ایک ضروری کام سے آیا ہوں، پلیز مجھے چند پل سکون سے یہاں جینے دیں۔ بہت ہی روڈ انداز میں کہتا وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ 2 سال بعد انہوں نے اسے دیکھا تھا، جو اس بات پر لڑ کر یہ ملک کی حویلی چھوڑ کر در در بھٹک رہا تھا۔ آج جب وہ لوٹ کر آیا تو ایک بار پھر میکائل خان اس سے یہ بحث چھیڑ گئے۔ آخر سچ بھی تو یہی تھا، ان کے بعد وہی سردار اعلیٰ کا حق رکھتا تھا۔ ان کے 3 بیٹے تو اسی سرداری کے پیچھے موت کے منہ میں جا سوئے تھے، بس وہی تھے جس بھاری ذمہ داری کو اب تک نبھا رہے تھے۔ لیکن اب ان کی ہمت جواب دینے لگی اور وہ چاہتے تھے ابراق ان کی جگہ لے، کیونکہ اگر کوئی اور اس رتبے پر آیا تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ کسی غریب کو اس کا حق ایمانداری سے نہیں ملے گا، کسی کی بیٹی کی عزت ویسی محفوظ نہیں رہے گی۔ طاقتور اور طاقت کے زور پر منمانی کرے گا اور کمزور پس کر رہ جائے گا۔ وہ جانتے تھے ایسا ہی ہونا ہے، جس کے لیے وہ ہر بار اسے مناتے رہتے تھے اور وہ یوں ہی بھٹک جاتا تھا۔ کہاں ڈھونڈوں اسے، کہاں جاؤں، کس سے پوچھوں؟ سیاہ آسمان کو دیکھتا وہ اندھیرے میں اس رات کا حصہ لگ رہا تھا۔ جب کسی نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، چونک کر پیچھے دیکھا تو وہاں سیرت خاتون کھڑی تھی۔ ابراق میرے بچے، میں جانتی ہوں تو کسی سخت آزمائش سے گزر رہا ہے، یہ بھی جانتی ہوں تو کبھی کسی کو کچھ نہیں بتائے گا، اکیلے ہی گھٹتا رہے گا، لیکن میری جان یہ آزمائش اللہ اپنے پیاروں سے ہی لیتا ہے۔ سیرت خاتون پیار سے اس کے ماتھے کے بال پیچھے کرتی بولی تو اس پل ٹوٹ گیا اور ان کے سینے سے لگتا سسک گیا۔ دادو ماں دعا کرے نا، مجھے جس کی تلاش ہے وہ مل جائے۔ وہ بس اتنا ہی بول سکا، جس پر سیرت خاتون کا دل بھی غم سے بھر گیا۔ 3 سال پہلے اپنے جوان کاندھے پر اپنے والدین کی لاشوں کو اٹھا کر زمیں بوس کرنا کوئی کم ہمت والا کام نہیں تھا۔ اس کے بعد ابراق کو انہوں نے کبھی ہنستے مسکراتے زندگی جیتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ پوری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ لیکن سیرت خاتون اور میکائل خان بھی کیا کرتے؟ اپنے 3 بیٹوں کو موت کی نیند سوئے ان کی بوڑھی آنکھوں نے دیکھا تھا۔ ہر پل ان کی عزت میں اضافہ ہی ہوتا تھا۔ اب وہ ابراق کو سب کچھ سونپ کر خود سکون کا سانس لینا چاہتے تھے، لیکن جب یہ ذمہ داری دینے کا وقت آیا وہ کسی زخمی شیر کی طرح بے پر گیا۔ وہ اس سرداری، اس رتبے کو اپنے باپ کی موت کی وجہ سمجھ کر نفرت کرنے لگا اور صاف کہہ کر یہاں سے چلا گیا کہ نہ تو اس کا اس زمین سے کوئی تعلق ہے، نہ اس قبیلے سے اور نہ یہاں کے لوگوں سے۔ لیکن آج اچانک اسے یہاں دیکھ کر میکائل خان کے دل کی امید کی کرن روشن ہوئی کہ شاید وہ اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے لوٹ آیا ہے۔ ابراق میرے ساتھ چلو گے؟ مبارک کام ہے بیٹا،
سالوں کی دشمنی دوستی میں بدلنے جا رہی ہے۔ تمہیں دیکھ کر اچھا لگے گا۔ ابھی صرف بات پکی ہوئی ہے، لڑکی کے والد کو گزرے 3 ماہ ہو جائیں، اس کے بعد پھر سادگی سے نکاح ہوگا۔ میکائل خان اس کے پاس آتے بولے، جو اکیلے بیٹھے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ ان کی بات سن کر وہ کھڑا ہوا تو انہیں بھی حیرانگی کے ساتھ خوشی ہوئی کہ چلو اس نے دلچسپی تو دکھائی۔ بڑی سی حویلی جہاں افریدی اور خٹک خاندان کے مرد ایک دوسرے سے ملتے دکھائی دے رہے تھے۔ تمام مردوں نے روایتی لباس پہنا تھا سوائے اس کے۔ وہ سیاہ شرٹ پینٹ میں سب سے روٹھا اداس چہرہ لیے بھی بہت ہینڈسم لگ رہا تھا کہ مرد بھی اسے رشک سے دیکھ رہے تھے۔ بے دہانی میں چلتے ہوئے ایک ملازم سے ٹکرایا جس سے اس کے کپڑوں پر مشروب آ گرا جو مہمانوں کو پیش کیا جا رہا تھا۔ ارے آپ کے کپڑے خراب ہو گئے، آئیں میرے ساتھ، آپ کو واش روم لے چلتا ہوں، وہاں صاف پانی سے اسے دھو لیں گے تو کپڑے خراب نہیں ہوں گے۔ نواز ایک دم وہاں اس کے پاس آتے بولے، بیٹا جاؤ ان کے ساتھ اسے جلد صاف کر لو۔ میکائل خان بھی بولے تو وہ بیزاری سے ان کے ساتھ چلنے لگا۔ ہر کوئی اسے ایسے مل رہا تھا جیسے امریکہ کا پرائم منسٹر ہو۔ میر بیٹا ادھر آؤ، ذرا سردار کو مردانہ واش روم دکھا دو۔ تبھی نواز راستے میں کسی بچے کو آواز دیتے وہاں سے خواتین پورشن کا رخ کر گئے۔ میر اس کے پاس آتا سلام کرتے اسے ساتھ لیے چلنے لگا۔ ابراق اس کے پیچھے تھا، وہ آگے۔ دونوں کے چہرے اس وقت بہت اداس تھے۔ بھائی یہ واش روم ہے، آپ ہو آئیں، میں یہاں آپ کا انتظار کرتا ہوں۔ میر جب بولا تو ابراق ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ صاف اردو میں بات کر رہا تھا، نہ بلوچی زبان، بلکہ اس کے لہجے میں بلوچی کا اثر کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، جبکہ اس کی عمر کے بچوں کو تو یہاں دور دور تک اردو زبان آتی بھی نہیں تھی۔ بہت کم لوگ تھے جنہیں اردو زبان کا علم تھا۔ حیرت میں ڈوبا وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ظاہریسا حواس باختہ سی میر کو ڈھونڈ رہی تھی۔ کون سا ایریا زنانہ، کون سا مردانہ، بھی اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ صرف اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہی تھی جب ایک طرف دروازے کے پاس اسے وہ کھڑا دکھائی دیا۔ میر آپ یہاں؟ میر اسے دیکھتا حیرت سے اس کے پاس آیا۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، کسی نے دیکھ لیا تو بہت ناراض ہوں گے۔ وہ پریشانی سے بہن کو بولا، یہاں ہر طرف دشمن ہے میر، تو میرے ساتھ چلو، میرے پاس رہو۔ بس ان لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں، کب کیا ہو جائے۔ اس کا ہاتھ کھینچتی لے جانے کو مڑی۔ آپ ہی ایسا کچھ نہیں ہونے والا، آپ وہم نہ پالیں، چاہے اپنا خیال رکھیں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ چڑچڑے پن سے بولا اور زاریسا کو خود سے دور دھکیل گیا۔ تبھی دروازہ کھول کر ایک دم ابراق باہر نکلا اور وہیں دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں۔ گویا دونوں کے ارد گرد کئی دھماکے ہونے لگے۔ ابراق کی آنکھیں زاریسا کو دیکھ یوں پھٹی تھی جیسے پلک جھپکے گا تو وہ دھوئیں کی طرح ہوا میں تحلیل ہو جائے گی۔ زاریسا بیٹا یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو اندر، سب پوچھ رہے ہیں تمہارا۔ نیلم اچانک آتی بولی تو زاریسا ہوش میں آئی اور بھاگ کر تیز قدموں سے ان کے ساتھ اندر گم ہو گئی۔ ابراق تو جیسے ہوش میں آنے والا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی جہاں بت بنا کھڑا اسی جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں وہ ابھی کچھ دیر پہلے کھڑی تھی۔ بھائی چلے؟ میر نے کتنی ہی آوازیں اسے دے ڈالی تھی، لیکن کچھ نہ سننے پر اسے ابراق کو بلانا پڑا۔ ہاں، وہ جیسے ایک گہری نیند سے جاگا۔ چلے؟ میر منہ بنائے بولا، کیا وہ جو ابھی کھڑی تھی تمہاری بہن تھی؟ ابراق کے بے ساختہ سوال پر میر اسے غصے سے گھورنے لگا۔ جی بہن ہے میری، اور ان کا رشتہ افریدی قبائل کے سردار کے بیٹے سے طے ہونے جا رہا ہے۔ اب چلے؟ اس کے منہ پر جواب پر ابراق کا سر پھر سے دکھنے لگا۔ ایک تو وہ مل نہیں رہی تھی، اسے کھو دینے کا غم تھا، اور اب جب مل گئی تو اس کے پرایا ہونے کی آگ جو ابراق کے سینے میں لگی تھی، دل کر رہا تھا سب جلا کر خاک کر دے۔ وہ تیز قدموں سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے میکائل خان نے اسے کتنی ہی آوازیں دے ڈالی لیکن وہ رکا نہیں۔ زاریسا کمرے میں آتی تیز تیز سانسیں لینے لگی۔ اس نے دوپٹہ کھینچ کر پھینک دیا۔ اس کے لمبے خوبصورت بال بکھر گئے۔ اس نے اپنا حشر 1 منٹ میں برباد کر دیا۔ زاریسا کیا ہوا بیٹا، تم ٹھیک ہو؟ نیلم ایک دم پریشان ہو گئی۔ مما مجھے سانس نہیں آ رہا، ایسا لگ رہا ہے میں مر جاؤں گی۔ وہ منہ کھول کر سانس لینے لگی، دل کو مسلتے۔ اس کی آنکھ سے کئی آنسو گرنے لگے جب وہ نیلم کے سینے سے لگے پھوٹ پھوٹ کر ایسے روتی جیسے کسی کی موت ہو گئی ہو،
اور سچ ہی تو تھا، اس کی خاموش محبت کی آج موت ہو گئی تھی۔ اس کے نازک کانچ سے جذبات ٹوٹ کر بکھر چکے تھے، اس کے خواب کھلنے سے پہلے برباد ہو چکے تھے اور دل بنجر ہو چکا تھا۔ وہ اکلوتا مرد جسے اس نے بہت خاموشی سے چاہا تھا، صرف 2 ہی ملاقاتوں میں اس نے زاریسا کا دل ایسے جیتا تھا کہ وہ کسی اور سے محبت کے قابل نہ رہا تھا۔ نیلم کو اس سے سنبھالنا ہلکان کر گیا جب خود بھی اس کے ساتھ رونے لگی۔ وہ میری محبت ہے، وہ کیسے کسی کی ہو سکتی ہے؟ جان سے مار دوں گا، برباد کر دوں گا ہر اس شے کو جو مجھ سے میری زاریسا کو چھینے گا۔ وہ میری ہے، صرف میری، ابراق میکائیل خان کی۔ اونچے پہاڑوں کے بیچ گاڑی روک کے وہ اتنی زور زور سے چلا رہا تھا کہ اس کے گلے کی رگیں ابھر آئی تھی۔ اس کی محبت اس کی نظروں کے سامنے کسی اور کی ہو جاتی، اس کی غیرت کہاں گوارا کر سکتی تھی؟ بچی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، وہ کمرے میں آرام کر رہی ہے، اس لیے اسے اکیلا رہنے دیں۔ نیلم آفریدی خاندان کی عورتوں سے بولیں جو زاریسا سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں جا رہی تھی۔ وہ ہونے والی دلشاد آفریدی کی بیوی کو دیکھنا اور اس سے ملنا چاہتی تھی، لیکن نیلم کے روکنے پر منہ بناتی واپس پلٹ گئی۔ آخر یہ کیا طریقہ ہے زاریسا؟ مہمانوں کے بیچ کتنی سبکی محسوس ہوئی مجھے، جانتی ہو؟ وہ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ تم اس شادی سے خوش نہیں ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے ان سے مل لیتی تو کیا ہو جاتا؟ مہمانوں کے جانے کے بعد نواز اس پر بگڑتے ہوئے بولے، جو سر جھکائے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ سچ ہی تو ہے، کون سا وہ خوش ہے؟ مجبوری کی شادی ہے، اسی لیے میری بیٹی پر برات نام ہونے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ آپ کا معذرت کے ساتھ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کی بھتیجی ہے۔ اب کے نیلم سخت لہجے میں بولتی اٹھی اور زاریسا کو اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ کمرے میں آتی خود کو بند کر گئی۔ کتنی مشکلوں سے اس نے دل کو سمجھایا تھا، اسے بھولنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایک بات پھر اسے نظروں کے سامنے دیکھ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اپنے بیگ سے اس کا کارڈ نکال کر دیکھتی وہ رو دی۔ دل ایک بار پھر اسے بہکانے لگا تو کانپتے ہاتھوں سے موبائل اٹھا کر اس کا نمبر ملا گئی۔ جیسے جیسے بیل جا رہی تھی اس کے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی۔ ہیلو، ابراق میکائیل خان سپیکنگ۔ بھاری مردانہ آواز سن کر زاریسا کی جان نکل گئی۔ اس نے جھٹ سے فون بند کرتے تکیے کے نیچے چھپا دیا اور زور سے منہ پر ہاتھ رکھتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہیں ابراق فون ہاتھ میں لیے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ ابراق بیٹا، کیا بات ہے؟ تم ایسے کیوں چلے آئے وہاں سے؟ کچھ ہوا کیا؟ کسی نے کچھ بولا کیا؟ رات گئے جب وہ حویلی لوٹا تو میکائیل پریشانی سے اس کی طرف بڑھتے بولے، دادا جان، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں سردار بننے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی آنکھوں کی گہری سنجیدگی دیکھ میکائیل دنگ رہ گئے۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ یہ فیصلہ تم نے پورے ہوش میں رہ کر تو کیا ہے نا؟ تیاری کریں۔ اتنا بولتا وہ کمرے میں چلا گیا۔ وہیں میکائیل حیران تھے، سیرت کو دیکھ رہے تھے۔ اگلے دن سب حیران تھے۔ کل تک اعلیٰ سردار کے رتبے پر میکائیل خان تھے، لیکن اب ان کی جگہ ان کا پوتا اس تخت پر بیٹھا تھا۔ مزیدار، چلو دیکھتے ہیں یہ نیا سردار اعلیٰ کون ہے، کون سے نئے قوانین اور نظام رائج کرتا ہے، کن کن روایتوں پر فتوے لگاتا ہے۔ نواز خٹک دور سے نئے سردار ابراق میکائیل خان کو دیکھ کر بولا، جس کے سر پر سرداری پگ کی رسومات ادا کی جا رہی تھی۔ زاریسا اپنے کمرے میں گمسم بیٹھی تھی جب ماریا اس کے کمرے میں آئی، نواز کی بہو، جو 9 ماہ کی پریگننٹ تھی اور زاریسا سے چند سال ہی بڑی تھی۔ کیا بات ہے، اتنی اداس کمرے میں کیوں بیٹھی ہو؟ جب سے تمہاری بات پکی ہوئی ہے تم نے تو سب کے بیچ اٹھنا بیٹھنا ہی بند کر دیا یار۔ ماریا اداسی سے اس کے پاس بیٹھتی بولی، بس یار، میرے اندر جینے کی ساری خوشی مر گئی، ایسا لگتا ہے میں زندہ تو ہوں لیکن اندر سے مر چکی ہوں۔ زاریسا نم آنکھوں سے خلا میں گم دیکھتی بولی، میں سمجھ سکتی ہوں تمہارا درد، لیکن تم نے یہ قربانی اپنے پیاروں کے لیے دی ہے، ایسی مایوسی والی باتیں کرو گی تو چچی جان اور میر کی ہمت ٹوٹ جائے گی۔ چلو اٹھو، تیار ہو، میرے ساتھ شہر چلو، مجھے بچے کے لیے کچھ سامان لینا ہے۔ ماریا جھٹ سے کھڑی ہوتی اسے اپنے ساتھ چلنے کی ضد کرنے لگی۔ زاریسا چپ چاپ اس کے ساتھ چلنے کو کھڑی ہوتی اپنی تیاری کرنے لگی۔ ارے واہ آپی، آپ بھابھی کے ساتھ کہاں جا رہی ہیں؟ میں بھی چلوں گا، یہاں تو میں بور ہو گیا۔ اتنے میں میر بھی چلا آیا۔
زاریسا نے اسے پیار سے سینے سے لگا لیا. ٹھیک ہے، ماما سے کہو ہم گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں. وہ خوشی سے نیلم کو اطلاع دیتا ان کے ساتھ شہر آ گیا. تینوں نے ایک ساتھ بہت سی شاپنگ کی، گھومے پھرے، کھایا پیا. اب رات ہونے کو آ رہی تھی. ماریا، رات ہو رہی ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے، زاریسا پریشانی سے بولی. ارے پریشان کیوں ہوتی ہو؟ دیکھ نہیں رہے ہمارے ساتھ چھوٹے سردار خود آئے ہیں؟ ماریا میر کو دیکھ کر آنکھ دباتی بولی تو میر بھی کھلکھلا دیا. رات کے 9 بجنے کو آئے تھے اور زاریسا کا دل ہول رہا تھا. ایک تو وہ دونوں اکیلی عورت ساتھ تھی. میر تھا تو ایک بچہ، اوپر سے ڈرائیور. بس اگر کچھ الٹا سیدھا ہو جاتا تو وہ اکیلی کیا کر لیتی؟ شہر سے گھر 3 گھنٹے کے سفر پر تھا. مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ماریا، اتنی رات ہو گئی. زاریسا پریشانی سے بولی. پریشان مت ہو، میں اکیلی آتی جاتی رہتی ہوں. ماریا لاپرواہی سے بولی. ابھی وہ آدھے راستے تک پہنچے تھے جب ماریا کو زچگی کی درد ہونے لگی. ابھی تک تو وہ حشاش بشاش تھی کہ اچانک سے کیسے زاریسا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی. زاریسا پلیز کچھ کرو، مجھے بہت درد ہو رہی ہے. ماریا بہت تکلیف سے بولی. یہاں تو دور دور تک کوئی اسپتال نہیں. بی بی ہمیں حویلی پہنچنے تک 2.5 گھنٹے لگیں گے. کیا واپس شہر چلیں؟ ڈرائیور جلدی سے بولا. ہاں تم گاڑی واپس موڑو، میں تب تک برات اور تایا کو فون کرتی ہوں. اسے ڈرائیور کا یہ مشورہ بہتر لگا. لیکن کیا؟ گاڑی کچھ دور چل کر آدھے راستے میں رک گئی. اب اسے کیا ہوا؟ زاریسا ماریا کی حالت دیکھ کر بہت خوفزدہ لہجے میں بولی. بی بی جی، لگتا ہے قسمت کو بھی آج ہی ہمیں آزمائش میں ڈالنا ہے. میں دیکھتا ہوں. ڈرائیور جلدی سے گاڑی سے نیچے اتر آیا. زاریسا درد سے تڑپتی ماریا کو سینے سے لگائے حوصلہ دے رہی تھی. میر الگ پریشان سا بیٹھا تھا. بی بی جی، لگتا ہے گاڑی اب مزید ساتھ نہیں دے گی، کوئی مسئلہ آ گیا، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت ہے. ڈرائیور کی بات سن کر زاریسا کے اوزان فتح ہو گئے. رات اوپر سے چاروں طرف سے سیاہ پہاڑ اور پھر سناٹا، دور دور تک نہ بندہ نہ بندے کی ذات. ماریا کی بگڑتی حالت دیکھ زاریسا تو رو پڑی. میر تم فون لگاؤ نا تایا جی کو. زاریسا چلائی. آپ بھی میں کب سے کوشش کر رہا ہوں لیکن نیٹ ورک نہ ہونے کی وجہ سے فون کام نہیں کر رہا. میر بھیگی آواز میں بولا. زاریسا کی اب بس ہو گئی. وہ جلدی سے گاڑی سے اتری اور سڑک پر آتے جاتے مسافروں کا انتظار کرنے لگی جن سے مدد لے سکے. اسے دور سے تیز رفتار سیاہ گاڑی اپنی طرف آتی دکھائی دی. وہ جلدی سے سڑک کے بیچ آتی ہاتھ کھول کر اسے روکنے کا اشارہ کرنے لگی. ابراق جو گہری سوچ میں ڈوبا تیز رفتاری سے سیدھا آ رہا تھا. اچانک اندھیرے میں ایک لڑکی کو سڑک پر کھڑا دیکھ جلدی سے بریک لگا گیا. ابھی وہ ہوش ہی دنیا میں لوٹتا، کچھ سمجھنے کی کوشش کرتا جب زاریسا اس کے دروازے کی طرف آئی. پلیز ہماری مدد کریں. وہ روتی اس کے شیشے کو ہاتھ سے بجا رہی تھی. ابراق ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اس کے سامنے آیا. وقت جیسے تھم گیا، دھڑکنیں ایک بار پھر رک گئی اور دونوں کی آنکھیں اس اندھیرے میں بھی ایک دوسرے کو صاف دیکھتی محبت کا احساس تازہ کر گئی. زاریسا، کیا ہوا؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے؟ بے اختیاری میں وہ اس کے قریب آتا، اس کے کاندھے تھامتا، پریشانی سے بولا. ابراق، وہ میری بہن. کسی بہت پیارے اپنے کو دیکھ کر زاریسا جیسے بکھر گئی. روتی ہوئی سے سب بتا گئی. تم پریشان مت ہو، یہاں قریب ہی ایک گاؤں ہے جہاں تجربے کار دائی بھی رہتی ہے، ہم وہاں چلتے ہیں انہیں لے کر. اس کے بعد ڈرائیور میری گاڑی سے حویلی انہیں اطلاع بھی دے آئے گا. ابراق نے فوراً اپنے ذہین دماغ سے پریشانی کا حل نکالتے بولا. زاریسا نے بنا سوچے اس کی بات پر سر ہلا دیا. اسے ابراق پر آنکھ بند کر کے یقین تھا. وہ ماریا کو فوراً سے دائی کے پاس لے آئی. جب گاؤں میں یہ خبر پھیلی کہ سردار اعلیٰ آئے ہیں تو جیسے ہلچل مچ گئی. ہر کوئی اس کی عزت و احترام میں بچھے بچھے جا رہا تھا. دائی نے بھی ماریا کو ہاتھوں ہاتھ لیا. ڈرائیور ابراق کی گاڑی لیتا حویلی کی طرف نکل گیا. میر تو ابراق کی وجاہت، اس کی باروب شخصیت اور مشکل وقت میں ہیرو کی طرح مدد کرتا دیکھ کر اس کا گرویدہ ہو گیا. زاریسا ماریا کے پاس تھی اور وہیں ابراق کو میر سے کچھ باتیں کرنے کا موقع مل گیا. قریب 1 گھنٹے بعد زاریسا ہاتھ میں پیارا سا گول مول بچہ لیے باہر آئی. اس کے چہرے پر اس وقت ایک الگ ہی خوشی تھی. ابراق اس کے چہرے کو حسرت سے دیکھتا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. سردار ابراق، بہت شکریہ، آپ کی وجہ سے میری بہن کی زندگی بچ گئی. بیٹے ہوئے ہیں 2، وہ بچوں کی طرح چہکتی بولی. ابراق کو وہ بہت خوبصورت پل یاد آ گئے جب پہلی بار اس نے زاریسا کو دیکھا تھا.
وہ آگے بڑھ کر اس بچے کو اپنی گود میں لے گیا اور ماتھے پہ لب رکھ دیے۔ زاریسا واپس جا کر دوسرے بچے کو بھی لے آئی۔ اب ایک بچہ ابراق کی اور دوسرا زاریسا کی گود میں تھا، اور دونوں ایک دوسرے کو بس دیکھ رہے تھے۔ کتنی ہی چاہت تھی نگاہوں میں، سانس لیتی محبت تھی جو نظر آ رہی تھی۔ میر خاموش نظروں سے ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ بچے آپ دونوں کے ہیں، کتنے پیار سے آپ دونوں نے انہیں اٹھایا ہے، اور ایسے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں جیسے کہہ رہے ہوں اب ہمیں اپنے بچوں کو بہت پیار دینا ہے۔ میر کی زبان سے ایک دم پھسلا، وہ یہ بول کر جھٹکے سے وہاں سے بھاگ گیا۔ زاریسا بھی گڑبڑا گئی، پاگل ہے، کچھ بھی بول دیتا ہے۔ ایک دم سر جھکاتی وہ شرم سے گلابی ہو گئی۔ جب فون کیا ہی تھا تو بات کیوں نہیں کی زاریسا؟ اس کی اچانک بات پر زاریسا کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا مطلب؟ تم اچھے سے جانتی ہو کہ میں تمہارے لیے کیا جذبات رکھتا ہوں۔ اظہار کرنے سے کہیں زیادہ میرے جذبات کی گواہی میری آنکھیں میری زبان سے تمہارا ذکر دیتے ہیں۔ اب بھی انکار کرو گی؟ اور جس طرح تم تک میری محبت کی گرمائش پہنچتی ہے ویسے ہی مجھ تک بھی تمہاری ساری فیلنگز پہنچتی ہیں۔ میں اچھے سے جانتا ہوں تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، ورنہ مجھے یوں دیکھ کر تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں گرتے۔ ابراق جو بولا تو پھر اپنے دل کا سارا حال اسے بول گیا۔ زاریسا بے بسی سے روتی، اب کوئی فائدہ نہیں ابراق ان خوبصورت لفظوں کو مجھ پر ضائع کرنے کا۔ آپ کے خوبصورت جذبات مجھ جیسی بدقسمت کے لیے نہیں ہیں۔ آپ بہت خوبصورت اور دل کے بھی بہت ہی پیارے انسان ہیں، لیکن میں ان کے لائق نہیں۔ میں بن چکی ہوں۔ آپ کی حوصلہ افزائی کر کے آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی۔ زاریسا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ ابراق کو لگا جیسے کوئی اس کا دل چیر رہا ہو۔ تبھی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ نواز خٹک اور رحمان خٹک بھاگ کر اس میں سے اترتے ان کے پاس آئے۔ خوشی سے بچوں کو اپنی باہوں میں لیتے ابراق کا ڈھیروں شکریہ ادا کرنے لگے۔ ابراق نے خاموش نگاہ زاریسا پر ڈالی اور تیز قدموں سے وہاں سے نکل گیا۔ زاریسا کی کانچ سی آنکھوں میں کئی خواب ٹوٹ گئے۔ اسے دور تک جاتا دیکھتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اتنا تیار ہو کر کہاں جا رہے ہو؟ کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی۔ کل تم لوگوں نے جو تماشا کیا کم تھا قسم خدا کا۔ اگر سردار اعلیٰ وہاں نہ پہنچتے ہوتے تو کیا ہو جاتا؟ شکر کرو بچی ٹھیک ہے اور تم سب خیریت سے رات کو حویلی پہنچ گئے۔ نیلم رات سے ہی غصہ کیے جا رہی تھی۔ اب جب میر کو تیار ہوتا سردار اعلیٰ کے پاس جاتے ہوئے سنا تو پھر پھٹ پڑی۔ ماما سردار مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، انہوں نے خاص مجھے لینے کے لیے گاڑی بھی بھیجی ہے۔ میں شام تک آ جاؤں گا۔ وہ بات اچھے سے مجھے بہت اچھے لگے۔ میر بچوں کی طرح ضد کرنے لگا تو زاریسا نے اسے ناراضگی سے دیکھا۔ وہ ہے ہی اچھا، سب کو اچھا لگتا ہے۔ اس نے میر کو دیکھتے دل میں کہا ٹھیک ہے لیکن جلدی آنا۔ نیلم کو آخر ماننا ہی پڑا۔ میر خوشی خوشی اچھلتا سردار اعلیٰ سے ملنے چلا گیا۔ پھر ٹھیک 5 گھنٹے بعد جو خبر پورے گاؤں میں پھیلتی حویلی تک آئی تو نیلم زاریسا کی چیخیں نکل گئی۔ میر خٹک نے سردار اعلیٰ کو جان سے مارنے کی کوشش کی، وہ زخمی ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، وہ معصوم ہے، ایسا نہیں کر سکتا، وہ ضروری کوئی سازش ہے۔ زاریسا حلق کے بل چلاتی ہوئی بولی میں بات کروں گی سردار اعلیٰ سے، وہ میری بات سنیں گے۔ دیوانوں کی طرح وہ نواز سے کہتی باہر جانے لگی پاگل مت بنو زاریسا، اب جو بات ہو گئی جرگے میں ہوگی، میر ان کی حراست میں ہے، مزید بات کو الجھاؤ مت۔ وہ غصے سے کہتے چلے گئے تو زاریسا نیلم کے گلے لگ کر بری طرح رو دی۔ جرگہ لگ چکا تھا اور سامنے ہی وہ خون آلود قمیص پہنے اپنے زخمی ہاتھ کی طرح زخمی دل لیے بڑی شان سے بیٹھا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، غلط کہا جا رہا ہے، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا، وہ تو معصوم ہے۔ ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے سردار اعلیٰ، میرا بھائی گولی نہیں چلا سکتا آپ پہ۔ اتنے مردوں کے بیچ ایک دم کھڑی ہوتی وہ اپنے حواسوں کو بمشکل قابو کیے احترام سے بولی اچھا تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ وہ غصے سے گرجا۔ اگر اس بھرے جرگے میں آپ کے بھائی نے خود گواہی دے دی کہ ہاں وہ مجرم ہے، اس نے ہی مجھ پر گولی چلائی ہے تو؟ زاریسا بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اس کے لب کانپ اٹھے۔ بے چین نگاہیں اسے ڈھونڈنے لگیں۔ تبھی سردار ابراق میکائل خان کے طاقتور آدمیوں کے بیچ
اس کا معصوم سا بھائی ہاتھ میں بیڑیاں پہنے سر اٹھا کر آتا دکھائی دیا۔ زاریسا نے منہ پر ہاتھ رکھے بے اختیار نکلنے والی چیخ کا گلا گھونٹا۔ دل جیسے ٹوٹ سا گیا۔ وہیں خٹک اور آفریدی قبیلے کے مرد بھی دنگ کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ بولو چھوٹے میر خٹک، سچ کیا ہے؟ بتاؤ اپنی بہن اور اس جرگے کو تم نے کیا کیا؟ اس کی آواز کی گرج سنتے دل کی دھڑکنیں بند ہونے کی قدار پر تھی۔ ہاں گولی چلائی میں نے چلائی تھی سردار اعلیٰ پر بدقسمتی سے وہ فوراً جھک گئے تو گولی ان کے سینے کے بجائے بازو کے اندر گھس گئی۔ میر کا اس وقت معصوم چہرہ چٹان کسی سختی لیے ہوئے تھا۔ وہ اپنا جرم بھرے جرگے میں ایسے قبول کر رہا تھا جیسے امتحان میں فخر سے ٹاپ کرنے پر اپنی محنت کی داستان سنا رہا۔ نہیں یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سچ نہیں۔ زاریسا سے اب مزید اور برداشت کرنا مشکل تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح آپا کھوتی چلانے لگی اور اس کی طرف بھاگی۔ تبھی نواز اٹھتے اسے زبردستی بازو میں بھرتے روکنے لگے۔ سمت کریں سردار اعلیٰ، اسے جانے دے، وہ معصوم ہے۔ اس نے قلم کی علاوہ کبھی ہتھیار نہیں اٹھایا۔ اسے ان سیاست کے فتنوں کا کچھ نہیں پتا۔ خدا کے لیے رحم کرے، وہ میرا اکلوتا پیارا رشتہ ہے، میرے جینے کی واحد وجہ، میری آنکھوں کا نور، اسے معاف کر دے۔ زمین پر گھٹنوں کے بل اس کے سامنے گری وہ بے بسی سے روتی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی فریاد کر رہی تھی۔ ابراق کا دل اسے اس حالت میں دیکھ کر 1000 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ اس کے دل سے خون رسنے لگا جس کی تکلیف کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا تھا۔ پل میں آنکھیں سرخ ہو گئیں تو وہ ضبط سے نظر جھکا گیا۔ نواز خود پر جبر کرتے پیچھے ہٹ گئے۔ مجرم نے گناہ قبول کر لیا، فیصلے کا وقت آ پہنچا تھا۔ سردار ابراق میکائل خان ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ سب نے ایک ساتھ اس کی طرف دل تھام کر دیکھا۔ خٹک قبیلے کے بننے والے مستقبل کے سردار میر خٹک نے مجھے مارنا چاہا۔ انصاف کے مطابق تو مجھے اس کی جان لے لینی چاہیے۔ ابھی وہ اتنا ہی بولا تھا کہ زاریسا کا دل جیسے بند ہو گیا، سانسیں رک گئی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ لہرا کر اس سے پہلے زمین پر گرتی خاک ہوتی جو وہ بے ساختہ کسی تیز ہوا کی طرح اسے زمین پر گرنے سے پہلے اپنی پناہوں میں لے گیا۔ اس وقت نہ تو ہاتھ میں لگی گولی کا تازہ زخم اسے یاد رہا، نہ جرگے میں بیٹھے سردار مرد، نہ ہی اس کا منگیتر دلشاد آفریدی۔ وہ سب کو بھول گیا، یاد رہی تو صرف زاریسا جسے وہ بے مول ہوتا اپنی زندگی میں نظروں کے سامنے تو کبھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جسم پر اوڑھی شال اتار کر اس نے محبت سے اس کے کاندھوں اور نازک وجود پر ڈال دے، اس کے سب کی نظروں سے اسے چھپا لیا۔ پیاسی نگاہوں نے ایک آخری دیدار یار کرنے کے بعد اس نے نواز خٹک انہیں اس سے سنبھالنے کا اشارہ کیا اور اسے انہیں سونپ کر جلدی سے خود کے بہکتے دل کو سنبھالتا اٹھ کھڑا ہوا۔ فیصلہ اس لڑکی کے ہوش میں آنے کے بعد ہوگا، جب تک چھوٹے سردار میرے مہمان بنے رہیں گے۔ سخت کی لہجے میں فیصلہ سناتا وہ بھرے مجمع کو چیرتا وہاں سے چلا گیا۔ دلشاد کی آگ برساتی نظریں اس کے پیچھے دور تک گئیں۔ آج تک اس نے اپنی منگیتر کو دیکھا تک نہیں تھا اور وہ ایک غیر مرد سے بھرے جرگے میں اپنی پناہوں میں لے گیا تھا۔ دیکھنے والوں کے لیے صرف ایک اعلیٰ سردار کا ظرف تھا، رحم دلی تھی، لیکن دلشاد کے سینے پر تواریاں چل پڑی تھی۔ وہ ہوش میں آنے پر بھی بس رو رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ غم تو اس بات کا زیادہ تھا کہ جس سے اس نے محبت کی آج وہی اس کے اپنے خون لینے کے در پہ تھا۔ کتنا مان، کتنا بھروسہ تھا، پل میں سب ملیاں میٹ ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ خود کو سنبھالو زاریسا، میں فیصلے کا احترام کرنا ہوگا، نہیں تو اس نافرمانی کی سزا پورے قبیلے کو ملے گی۔ نواز خٹک دانت پیستے بولے، ایسے کیسے اپنے بھائی کو آنکھوں کے سامنے موت کے منہ میں جاتا دیکھوں تایا جان؟ اس کی خاطر میں نے اپنی زندگی قربان کر دی، آپ کہتے ہیں سنبھالو خود کو، کیسے؟ اس کی آواز آج بھی اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ سردار جرگہ بیٹھ گیا ہے، سب آپ دونوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ تبھی ایک ملازم وہاں آتا بولا تو نواز اسے سخت نظروں سے دیکھتے چلے گئے۔ وہیں نیلم نے بھی اسے اٹھایا، جاؤ میری بیٹی، مجھے تم پر پورا یقین ہے۔ اس کے آنسو صاف کرتی وہ ہمت سے بولی تو زاریسا شکست خوردہ قدموں سے چل دی۔
جہاں ایک طرف تمام سردار مرد بیٹھے تھے، وہیں دوسری طرف ابراق اور اس کے ساتھ میر کھڑا تھا۔ اس قاتلانہ حملے پر یہاں تو میں اس کی جان لے لوں یا پھر بدلے میں اس کی بہن کو غنی کر دیں، فیصلہ آپ کا ہے۔ سردار ابراق میکائل خان کی ایسی گونج سن کر سب کے دل کانپ اٹھے۔ دلشاد آفریدی اس کے قبائل کے تمام مردوں کے ساتھ خٹک آفریدی بھی ہکا بکا رہ گیا۔ وہیں زاریسا تو سفید پڑتے چہرے سے کبھی ابراق کو دیکھتی تو کبھی میر کو، جن کے چہرے اس وقت پرسکون تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے سردار، وہ کسی کی منگ ہے؟ نواز ہکلایا، لیکن اب ایک قاتل کی بہن ہے اور اس وقت اہم فیصلے کے بیچ کھڑی ہے۔ بولو نواز خان، جان عزیز ہے یا پھر لڑکی؟ ابراق اس وقت ظالم صیاد سے زیادہ اور کچھ نہیں لگ رہا تھا۔ میں تیار ہوں ونی کے لیے، پلیز میرے بھائی کو چھوڑ دیں۔ نواز کے بولنے سے پہلے وہ ایسی تیز آواز میں چلائی کہ سب سن رہ گئے۔ دلشاد نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی، وہیں ایک خوبصورت مسکراہٹ ابراق کے لبوں پر پھیل گئی۔ نکاح کا انتظام کرو۔ اس کے حکم کی دیر تھی کہ میکائل سیرت بھی وہاں پہنچ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے زاریسا خٹک سے زاریسا ابراق خان بن گئی۔ سیرت نے آگے بڑھ کر خوشی سے اس کا ماتھا چوما تو وہیں نیلم اسے سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سردار نواز میر میرا مجرم ہے، اس لیے کچھ وقت وہ میرے پاس رہے گا۔ اس کی جان کی قیمت میں لے چکا ہوں تو بے فکر ہو جائیں، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ ابراق کے اس فیصلے پر نواز نے کیا کہنا تھا، وہ چپ ہی رہا۔ وہی سب کی دعاؤں میں رخصت ہو کر زاریسا لال حویلی چلی آئی، جہاں اس کا شاندار استقبال ہوا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے میری یقین کا، میری محبت کا خون کیا ابراق، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اسے حویلی لاتے ہی ابراق کے کمرے میں پہنچا دیا گیا اور ابراق جیسے ہی کمرے میں آیا وہ پھٹ پڑی۔ اس کی ذہنی کیفیت ابراق اچھے سے جانتا تھا، تبھی اس نے میر کو بلوا لیا۔ آپ ہی بھائی کی کوئی غلطی نہیں، یاد ہے اس دن جب ہم گاؤں میں رکے تھے؟ اس دن میں نے بھائی کو سب سچ بتایا تھا کہ کیسے آپ میری وجہ سے اس دلشاد سے شادی کر رہی تھی، اور بھائی نے بھی بتایا کہ آپ اور وہ ترکی میں ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور ایک دوسرے کو چاہتے ہو۔ بھائی نے آپ کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی۔ یہ سب ان کا گیم تھا۔ بھائی تو مجھے بہت جلد واپس ترکی بھی بھیج رہے ہیں۔ میر بولتا جا رہا تھا اور وہیں زاریسا کے دل پر پڑا ہوا بوجھ ہٹتا جا رہا تھا۔ وہ زمین پر گردی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ آخر اور کتنا احسان کریں گے مجھ پر ابراق؟ اسے احسان نہیں، محبت کہتے ہیں۔ پیار سے کہتا وہ اسے سینے سے لگا گیا تو جیسے دونوں کے دل میں ڈھیروں سکون اتر آیا۔ تب اس نے میر کو اشارہ کیا، جس پر وہ ہنستا وہ کمرے سے چلا گیا۔ جانتی ہو تمہاری محبت میں دن رات کتنا رویا ہوں، شدت سے دعائیں کی تھی تمہیں پانے کی، اگر تم نہ ملتی تو میں تو مر ہی جاتا۔ وہ ابھی بولا ہی تھا جب زاریسا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، جس پر وہ مسکرا دیا اور اس کا ہاتھ ہٹاتے اس کے ہونٹوں کو شدت سے چومنے لگا۔ زاریسا بھی تو اس کی محبت کے لیے کتنا ترسی تھی۔ آج محبوب کی قربت ملتے ہی آنکھیں بند کر گئی۔ ابراق کی جنونیت بڑھنے لگی۔ تب اس نے زاریسا کی قمیص پیچھے سے پھاڑ دی۔ ابراق، آپ نے میری قمیص پھاڑ دی؟ اس کی آنکھیں صدمے سے پھیلی تھی۔ یار، محبت میں جب محبوب ہستی سامنے ہو تو ہوش یا قوانین کہاں یاد رہتے ہیں؟ کیا تمہیں اپنے لو موومنٹ میں رولز یاد چاہیے؟ ابراق کا خمار بھرا موڈ پل میں ہوا ہوا۔ اس کی بات سن کر زاریسا کا چہرہ شرم سے سرخ پڑ گیا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، وہ گڑبڑائی۔ پھر کیا مطلب تھا؟ کہیں تم کپڑے پہن کر رومانس کرنے کے موڈ میں تو نہیں تھی؟ کپڑوں میں کون سا رومانس کرتا ہے یار؟ چاہو مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی، تم ہمیشہ میرے جذبات کے ساتھ ایسے ہی کھیلتی ہو۔ پہلے محبت کی راہوں پر ہاتھ پکڑ کر اتنا دور لے جاتی ہو، پھر ہاتھ چھوڑ دیتی ہو مرنے کے لیے۔ چھوٹے سے معصوم بچے کی طرح منہ بسوڑتا وہ تکیہ منہ پر رکھے صوفے پر لیٹ گیا۔ زاریسا کو اس پل ابراق پر ڈھیروں پیار آیا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنستی۔ کوئی دیکھتا سردار اعلیٰ کو تو یقین نہیں کرتا کہ زاریسا سے محبت کے معاملے میں وہ کتنا نرم دل، حساس اور جان نثار کرنے والا انسان تھا۔ زاریسا اس کے چہرے سے تکیہ ہٹاتے اس کے اوپر آ گئی۔ اب وہ نیچے تھا اور زاریسا اس کے اوپر۔
میں نے ایسا کچھ نہیں کہا ابراک، میرا مطلب تھا اتنا وائلڈ کون ہوتا ہے کہ کپڑے ہی پھاڑ دے، انسان اتار لیتا ہے آرام سے۔ زاریسا کو یہ بات کہتے بہت شرم بھی آ رہی تھی۔ ابراک کو اب سمجھ آئی، اس نے آنکھیں چھوٹی کر لیں۔ اب اتنے ہوش مند کی توقع مجھ سے رکھنا کہ تمہارے قریب آ کر مجھے کچھ اچھا برا یاد رہے ممکن نہیں۔ مجھے یاد ہے تو صرف زاریسا کی، وہ میری ہے، صرف میری، اور میرے اتنے قریب ہے کہ اس کی روح تک مجھ میں سمائی ہے۔ اس کے چہرے کو چاہت بھری نظروں سے دیکھتا وہ ایک پل میں اپنے وہی انداز میں لوٹ آیا جس سے زاریسا کی جان نکلنے لگی تھی۔ آپ کی محبت سر آنکھوں پر سرتاج، لیکن اتنے کپڑے میں کہاں سے لاؤں گی جو آپ کی محبت پلس جنونیت یا یوں کہیں جنگلی پن کی نظر ہو جائیں۔ زاریسا کی بات پر ابراک کا جاندار قہقہا گونجا۔ ایک نہیں، ہزاروں نئے طرز کے ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی کپڑے دلواؤں گا۔ آپ بس کبھی مجھ سے دور مت جانا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں زاریسا، تمہارے بغیر جی نہیں سکتا۔ محبت سے اس کے ماتھے اور لب رکھے وہ بولا تو دونوں کا دل خوشی سے جھوم گیا، ایک دوسرے کا ساتھ پا کر۔